الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاک، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تجھے، وطہرک، اور پاک کر دیا ہے تجھے، واصطفاک علی نساء العالمین، اور چن لیا ہے تجھے تمام جہان کی عورتوں پر. یا مریم اقنتی لربک، اے مریم فرما برداری اختیار کر اپنے رب کے لیے، واسجدی، اور سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. نوحیہ الیک، ہم وحی کرتے ہیں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. وما کنت لدیہم، اور نہ تھے آپ ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ ڈال رہے تھے اپنی قلموں کو، ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون کفالت کرتا ہے مریم علیہ السلام کی. وما کنت لدیہم، اور نہ تھے آپ ان کے پاس، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورہ آل عمران کا 5واں رکوع، آیت نمبر 42، 43 اور 44 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے اولاد کی فریاد کی. فرشتوں نے آ کر زکریا علیہ السلام کو بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک انتہائی نیک سیرت اور صورت بیٹا عطا فرمانے والے ہیں. حضرت نے پوچھا کہ بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہوں تو کیسے ہوگا؟ فرمایا ایسے ہی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے نشانی مانگی تو 3 دن کے لیے فرمایا آپ بات نہ کر سکیں گے سوائے اشاروں کے، اور اللہ کا ذکر صبح و شام کثرت سے کرتے رہیے. آج کے سبق میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. یہی مریم علیہ السلام جب جوان ہوئیں تو چونکہ ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے. اصل تو مسئلہ عیسیٰ علیہ السلام کا تھا
کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو میں نے پیدا کیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جتنے معجزات تھے وہ میں نے عطا فرمائے، لیکن پہلے مریم علیہ السلام کی عظمت کا بھی بیان کرنا ضروری تھا، کیونکہ ایک گروہ تو مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھاتا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا حامل بتاتا، وہ یہ عیسائیوں کا گروہ تھا، نصارہ کا، اور دوسرا گروہ جو یہودیوں کا تھا وہ حضرت مریم علیہ السلام کی حد درجے توہین کرتا اور نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کے کردار پر اعتراض کرتا، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی حد درجہ اہانت اور توہین کا مرتکب ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آج کے سبق میں مریم علیہ السلام کی عظمت اور ان کی فضیلت اور ان کے مقام کو بیان فرمایا، اور چنانچہ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ 3 انعامات کا ذکر ہے مریم علیہ السلام پر۔ فرمایا جب اللہ کے فرشتے مریم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر ان سے فرمانے لگے اے مریم ان اللہ اصطفاک، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، وطہرک، اور تجھے پاک کر دیا ہے، واصطفاک علی نساء العالمین، اور تجھے جہان کی باقی عورتوں پر چن لیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں پہلے جو فرمایا نا اصطفاک، تجھے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اس چن لینے سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العزت نے تجھے اپنی ولایت کے لیے اور اپنے قرب کے لیے چن لیا ہے، اور اپنے گھر کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ پہلے گزشتہ سبق میں یا اس سے پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ نظر مانی تھی میرے پیٹ میں جو بچہ ہوا یہ یا اللہ میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ اب بچے کی بجائے بچی پیدا ہوئی تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ پریشان ہوئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کو قبول کر لیا اور مریم علیہ السلام کی کفالت زکریا علیہ السلام کے ذمہ لگائی، تو اس طرح بیت المقدس کے قریب ان کو کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے جو نظر مانی گئی تھی مریم علیہ السلام کو پسند بھی فرمایا اور ان کو قبول بھی کیا اور چن بھی لیا۔ وطہرک، اور پاک کیا ہر قسم کے برے اخلاق سے، ہر قسم کی بری عادات سے، حتیٰ کہ کسی مرد کے چھونے سے بھی پاک کیا۔ اور مریم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا وہ اپنی قدرت کاملہ سے عطا فرمایا، بغیر کسی مرد کے چھونے کے مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پاک فرمایا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی بتایا کہ تم مریم علیہ السلام کے کردار پر نعوذ باللہ اعتراض کرتے ہو، طہرک، اس کو تو اللہ نے پاک رکھا ہوا ہے، اور اتنی پاک دامنہ بیوی ہے کہ اس کی پاکی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ واصطفاک علی نساء العالمین، اور تجھے چنا ہے جہان کی باقی عورتوں پر۔ کس طرح چنا ہے؟ فرمایا کہ اس چننے سے مراد بغیر شوہر کے بیٹا دینا ہے۔ اس معاملے میں مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باقی جہان کی ساری عورتوں سے چن لیا ہے۔ باقی اس وقت اپنے حساب سے مریم علیہ السلام یقیناً عابدہ، زاہدہ اور نیک خاتون تھیں، باقی ساری عورتوں سے افضل تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں تو بہت کامل ہوئی ہیں، عورتوں میں کچھ کامل ہوئی ہیں، جیسے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بڑی کامل گزری ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام یہ بڑی کامل گزری ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر آپ نے فرمایا فضل عائشہ علی النساء کفضل سرید علی الطعام، جیسے سرید کھانے کو باقی کھانوں پر فضیلت ہے ایسے ہی عائشہ کو باقی عورتوں پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور جب منافقین نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور نازل فرمائی اور آپ کی صفائی اور آپ کی طہارت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، کہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں اور جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پر داغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں
وہ سن لیں، اولئک مبرؤون مما یقولون، جو وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ نبی کا گھرانہ ان باتوں سے بری اور بیزار ہے۔ تو بہرکیف عورتیں بھی کمال حاصل کر سکتی ہیں، اس سے ثابت ہوا عورتوں کو بھی بڑے درجات مل سکتے ہیں اگر وہ محنت کریں اور کوشش کریں۔ عورتوں کے لیے گویا کہ ایک پیغام ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مقام پر سورۃ التحریم میں فرعون کی جو بیوی ہے وہ بھی ایک عورت ہی تھی، اس کی مثال بیان کرتے ہیں سارے ایمان والوں کے لیے۔ ارشاد فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، فرمایا ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال ہے، وہ نمونہ ہے تمہارے لیے۔ کیوں کہ ظالم فرعون یہ شوہر ہے اور اس کے ماتحت ہے حضرت آسیہ، اور فرعون یہ کہہ رہا ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، کہتا ہے ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے علاوہ کسی الہ کو نہیں جانتا۔ اور اسی فرعون کے گھر میں رہنے والی آسیہ نے اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ وہ ظالم ظلم کر رہا ہے اور آسیہ کہتی یا اللہ مجھے اپنے پاس جنت میں محل عطا فرما، مجھے فرعون کے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ مثال ہے، دنیا والوں کے لیے مثال ہے، اہل ایمان کے لیے مثال ہے کہ دنیا کے وقت کے حکمران کے گھر میں رہنے والی ساری حکومتیں اور ساری لذتیں اور ساری دنیا کی عیاشیاں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے آخرت مانگ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کر رہی ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آسیہ کا نکاح اللہ جنت میں میرے ساتھ فرمائیں گے۔ تو اتنے اونچے مقام پر کیسے پہنچی؟ وہ قربانی کے ساتھ پہنچی، حالانکہ خاتون تھی، وقت کے ظالم حکمران کے سامنے کھڑی ہوئی اور اللہ کی رضا کے لیے سارے دکھ برداشت کیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا، مثال دی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرعون کی بیوی کی۔ اسی طرح وہ بھی ایک خاتون ہی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، جب موسیٰ علیہ السلام مدین گئے، کنویں پہ دیکھا دو عورتیں کھڑی ہوئی ہیں اور ریوڑ کو روک کر کھڑی ہیں، باقی لوگ آتے ہیں پانی پلا کر چلے جاتے ہیں، تو ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں اور بندہ ہمارا ہے کوئی نہیں، تو خود ہم انتظار کرتی ہیں تاکہ خود کھینچ نہیں سکتی ڈول، باقی چروائے پلا کر چلے جاتے ہیں تو ہم بعد میں پلاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی پلا کر دیا، یعنی ڈول کھینچا، ان کے ریوڑ کو پانی پلایا، وہ چلی گئیں۔ تو قرآن بیان کرتے ہیں فجاءت احداہما، تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک آئی، اور کس طرح آئی؟ فرمایا تمشی علی استحیاء، وہ حیا کی چال چلتی ہوئی آئی۔ اب وہ بھی ایک خاتون تھی لیکن اس کی چال اور اس کا کردار اللہ کو اتنا پسند تھا کہ اللہ اپنے کلام میں اس پاک باز خاتون کی چال اور رفتار کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو بہرکیف خواتین بھی کمال حاصل کر سکتی ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، تین باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، استفاق و طہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ ان تین باتوں پر آگے اللہ تعالیٰ نے شکرانے کے لیے تین حکم ارشاد فرمائے، یعنی تین انعامات اور پھر شکرانے کے لیے تین احکامات۔ معلوم ہوا جب انعامات ملیں تو انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور اگر ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، پھر اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے ہماری حالت یہ ہے، ناشکری بہت عام ہو گئی ہے۔ پہلے دور میں ہم دیکھیں نا، ہمارے جو بڑے ہوتے تھے ان کے پاس مال و دولت کی اتنی فراوانی نہیں ہوتی تھی، لیکن زبان پہ شکوے شکایتیں نہیں ہوتی تھی، زبان پہ شکوے شکایتیں نہیں ہوتی تھی، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اس طرح کے الفاظ۔ اور آج ہمارے پاس ان کی بنسبت بہت کچھ ہے، الحمدللہ، کھانے کے لیے ہے، رہنے کے لیے ہے، پہننے کے لیے ہے، لیکن شکوے نہیں ختم ہوتے زبان پر، بار بار شکوہ، حالات بڑے خراب، یہ ہر وقت یہ بول کے نا، تو شکر والا جذبہ ہی ختم ہو گیا ہمارے اندر۔ تو انسان کو
یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میرے پاس کتنی نعمتیں ہیں۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نہیں فرماتے میرے پاس جوتے نہیں تھے اور جوتے خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، تو میں بڑے شکوے کے انداز میں مسجد کی طرف گیا کہ آج اللہ سے شکوہ کرتا ہوں۔ مسجد کے دروازے پہ دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں، تو میں نے کہا شکر ہے الحمدللہ، میں شکوہ نہ کروں، میں شکر ادا کروں کہ میرے پاؤں تو کم از کم سلامت ہے نا۔ تو انسان کو بجائے شکوے کے شکر کرنا چاہیے، اور شکر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 انعامات کا تذکرہ کرنے کے بعد، یا مریم اقنتی لربک، پہلی بات اے مریم فرما برداری اختیار کر اپنے رب کے لیے، اقنتی فرما برداری اختیار کر، جس رب نے تجھے یہ عزت اور مقام عطا فرمایا ہے اس رب کی کبھی نافرمانی نہ کر، اس رب کی فرما برداری اختیار کر۔ معلوم ہوا اللہ کی نعمتوں کا اصل شکر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی فرما برداری اختیار کرے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے۔ اے مریم اپنے رب کی فرما برداری اختیار کر۔ اور ازواج مطہرات کو سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لیکن کب یہ درجہ ملے گا؟ ان اتقیتن، تقوی اختیار کرو۔ عزتیں ساری تقوی کے ساتھ ہیں، عزتیں ساری پرہیزگاری کے ساتھ ہیں، عزتیں ساری اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ہیں۔ اس لیے مریم علیہ السلام کو بھی حکم ہوا اقنتی لربک، رب کی فرما برداری اختیار کر۔ اور نمبر 2 وسجدی، سجدہ کر۔ اور نمبر 3 ورکعی، رکوع کر۔ اب رکوع اور سجدے دونوں کا حکم ہے، اور سجدہ بعد میں ہوتا ہے، رکوع پہلے ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا جی؟ ایسے ہی، لیکن پہلے ذکر سجدے کا ہے، رکوع کا ذکر بعد میں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ سجدے میں جو عاجزی اور انکساری ہے یہ رکوع کی بنسبت زیادہ ہے، اس لیے اللہ نے پہلے اس کا ذکر کیا، کیونکہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اس کے بندے اس کے آگے عاجزی کریں، اس کی پسندیدگی کی وجہ سے۔ اور سجدے میں جتنا بندہ رب کے قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور رکن میں اللہ کے قریب نہیں ہوتا۔ سجدے میں گویا کہ رب کا قرب سب سے زیادہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے سجدوں کی کثرت نصیب فرمایا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیدھا بنایا نا، جانوروں کو جھکا ہوا بنایا۔ گائے کو دیکھے، بکری کو دیکھے، جب بھی وہ خوراک کھانی ہوتی ہے، پانی پینا ہوتا ہے، اپنا منہ لے کر جاتے ہیں، پانی کے لیے منہ لے کر گئے، گھاس کھانے کے لیے جناب منہ لے کر گئے گھاس کے پاس۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا بنایا، ہاتھ دیے، لقمہ توڑ کر منہ تک لے جا، تجھے خوراک کے لیے جھکنے کی ضرورت نہیں، لیکن جب میرے سامنے آؤ تو پھر تو بھی جھک جائے گا، کبھی رکوع میں اور کبھی اس سے بھی آگے بڑھ کر اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر کہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ حضرت شیخ نے ملفوظات میں لکھا ہے، فرماتے ہیں جو چیز مارکیٹ میں نہیں ملتی نا، شارٹ ہو جاتی ہے، وہی مہنگی ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں 2 دن پیٹرول نہیں ملتا، تیسرے دن ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ جو چیز شارٹ ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ مہنگی ہو جاتی ہے، قیمتی ہو جاتی ہے، اور جو چیز نایاب ہو وہ اور زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت کے یہاں کون سی چیز نایاب ہے؟ وہاں تو ہر چیز ملتی ہے۔ للہ خزائن السماوات والارض، ہر چیز کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ وہاں تو شارٹیج والی بات ہی کوئی نہیں ہے، ہر چیز موجود ہے۔ لیکن فرماتے ہیں ایک چیز ہے جو اللہ کے ہاں نہیں ہے، وہ ہے عاجزی۔ اللہ عاجزیوں سے پاک ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس کبریائی اور بڑائی ہے، اللہ کے پاس عاجزی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے ہاں اگر قیمت لگتی ہے تو وہ عاجزی کی قیمت لگتی ہے۔ جتنا انسان تواضع اختیار کرے گا، جتنا انسان عاجزی اختیار کرے گا، اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ تواضع کنند ہوش مند گزیں، نہد شاخ پر میں و سر بر زمیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں عقل والا بندہ تکبر نہیں کرتا، عقل والا بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ٹینی جو پھلوں کے ساتھ بھری ہوئی ہوتی ہے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ پھلوں کے ساتھ، جس ٹینی کے ساتھ پھل ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ خیر، تو اے مریم رب کی فرما برداری اختیار کر،
اور سجدہ کر ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے باقی لوگ رکوع کرتے ہیں اسی طرح تم بھی رکوع کرو۔ اور ایک مفسر نے یہاں لکھا ہے کہ رکوع میں عموماً لوگ سستی کرتے ہیں، رکوع میں عموماً کیا کرتے ہیں؟ سستی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں تھوڑا سا یوں کیا بس جناب رکوع ہو گیا، اور بعض لوگ اللہ معاف فرمائے تھوڑا سا ایسے ہوتے ہیں ادھر سے نیچے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اوپر اٹھنے کی زحمت ہی نہیں کرتے، یعنی وہ وہاں سے ہی اگلے سٹیپ پہ چلے جاتے ہیں۔ تو رکوع میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ سستی کرتے، دھیان نہیں کرتے، اور کمر جھکاتے ہی کوئی نہیں اللہ کے سامنے۔ تو اس لیے ورکعوا مع الراکعین، جیسے کہ رکوع کرنے والے خاص حالت میں میرے سامنے جھکتے ہیں، مریم تو بھی اسی طرح خاص حالت میں میرے سامنے جھکے کر، یعنی رکوع کا اہتمام کیا کر۔ رکوع کا اہتمام بتایا گیا ہے۔ سجدہ تو کہتے ہیں نا، یہ پیشانی کو زمین پہ رکھنے کا نام ہے، عموماً رکھی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ تھوڑی سی ٹیک کر فوراً اٹھا لیتے ہیں، حالانکہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ہے، کوئی نیچے گرم جگہ تو نہیں ہے، نہ کوئی نیچے انگارے پڑے ہیں کہ فٹافٹ اٹھاؤ، آرام سے سکون کے ساتھ کم از کم تسبیحات تو پڑے نا نیچے پیشانی رکھ کر۔ لیکن چلو سجدہ جب پیشانی زمین پر ٹک گئی تو سجدہ ہو جاتا ہے، لیکن رکوع انحناء جھکنا تو ہے، لیکن جھکیں تو صحیح نا، تھوڑا سا یوں کیا اور بس آگے چل پڑے تو یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے رکوع کا خاص اہتمام بتایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی بڑی تیز تیز، بس تھوڑا سا جھکا اور گیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا فارغ ہو کر، آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھ جا کر نماز پڑھ، تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی۔ وہ گیا جناب، اس نے پھر اسی طرح فٹافٹ پڑھ کے پھر آگے سلام کیا، آپ نے فرمایا اٹھ جا، تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی، پھر جا کر پڑھ۔ حتیٰ کہ تیسری دفعہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب میں تو ایسے ہی پڑھ سکتا ہوں۔ پھر آپ نے بتایا اللہ کے بندے جب قیام میں کھڑا ہو سکون میں کھڑا ہو، رکوع میں جا سکون میں جا، رکوع سے اٹھ پھر سیدھا کھڑا ہو جا، یہ جو قومہ ہے یہ لازم ہے۔ اسی طرح سجدہ کر سکون کے ساتھ کر، بیچ میں جلسے کے لیے سکون کے ساتھ بیٹھ جا۔ تو فرمایا نماز اہتمام اور شوق کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھ سکون کے ساتھ، یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو برکیف تین باتیں کے بدلے میں تین شکرانے اللہ تعالیٰ نے بتائے، اور یہ واقعہ سنا کر، اس سے پہلے زکریا علیہ السلام کا واقعہ، پھر مریم علیہ السلام کا واقعہ، اب یہ واقعہ تو بہت پہلے ہوا، صدیوں پہلے، اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے امت کو سنا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب یہی تو تیری نبوت کی سچی دلیل ہے، یہی تو تیری نبوت کی کیا ہے؟ سچی دلیل ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے تھا جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرما دی۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ غیب کی خبریں بتاتے ہیں اور اس پر ایمان ہے۔ اللہ غیب کی خبریں انبیاء کو بتاتے ہیں اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ باقی کلی اور مکمل علم غیب وہ اللہ کے پاس ہے، اس میں سے کئی واقعات اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بتائے، لیکن مکمل علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ذالک من انباء الغیب، جیسے یہ غیب کا ہی واقعہ تھا نا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو بتا دیا۔ اور ایک جگہ اللہ اس کو یوں بیان کرتے ہیں ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ اپنے رسولوں کو غیب کے واقعات پر اطلاع دیتا ہے، تو کئی واقعات پر اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی۔ بات یہ کہ مکمل کلی علم جو ہے ہر چیز کا وہ کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ غیب کی خبروں میں سے ہے نوحیہ الیک، جس کو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، کل کی گزشتہ سبق میں نے عرض کیا تھا کہ جب زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے منتخب ہوئی ہے تو قرآن اندازی سے ہوئی ہے، وہ ذکر یہاں پر ہے، اور آپ میرے نبی وہاں موجود نہ تھے۔ اذ یلقون اقلامہم، جب وہ کلمے ڈال رہے تھے، ایوم یکفل مریم، کہ کون مریم کی کفالت کرے۔ مریم علیہ السلام حضرت عمران کی بیٹی تھیں، اور عمران جب وفات پا گئے، چونکہ بیت المقدس کے امام بھی تھے اور ایک برگزیدہ شخص بھی تھے، تو امام صاحب کی بیٹی، ہر ایک کی خواہش کہ اس کی پرورش میں کروں، ہمارے امام صاحب کی بیٹی ہے۔ اب چلو جی قرعہ ڈالو، قرعہ ڈالا گیا، تو قرعہ ڈالنے کا طریقہ یہ تھا کہ پانی میں، نہر میں قلم ڈالیں، اور جس کا قلم
الٹی سمت پر چل پڑا وہ کفالت کرے گا۔ تو یہ چلا تھا زکریا علیہ السلام کا۔ تو زکریا علیہ السلام قرے کے ذریعے منتخب ہوئے تھے مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے۔ اللہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، جب وہ کلمے ڈال رہے تھے آپ وہاں موجود نہ تھے، آپ وہاں موجود نہ تھے، ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں۔ معلوم ہوا ہر جگہ موجود ہونا یہ نبی کی صفت نہیں ہے، آپ وہاں پر موجود نہ تھے جب وہ کلمے ڈال رہے تھے۔ یہ نظریہ بھی درست نہیں ہے قرآن کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ موجود مانا جائے، اور یہ بات ویسے بھی سمجھنے کی والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال نبوت کے بعد مکہ میں گزارے، تب یہ 13 سال آپ مدینہ میں نہیں تھے، پھر اس کے بعد 10 سال آپ نے مدینہ میں گزارے اور تب آپ مکہ میں نہیں تھے۔ ظاہر بات ہے نا، تبھی تو یہ فرق بنا کہ مکی اور مدنی دور۔ اسی طرح غزوات اور سرایا احادیث میں پڑھتے ہیں، جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے وہ غزوہ ہے، جس میں آپ خود شریک نہیں ہوئے وہ سریہ ہے۔ تو غزوات اور سرایا تبھی بنے کہ آپ ہر جنگ میں شریک نہیں ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج فرمائی، تو جب معراج فرمائی تو پہلے وہاں نہیں تھے نا، معراج فرمائی تو تب وہاں گئے ہیں نا۔ بارکیف وما كنت لديهم، آپ وہاں موجود نہ تھے، اذ يلقون اقلامهم، جب وہ اپنی کلمیں ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کون ان میں کفالت کرے گا مریم علیہ السلام کی۔ وما كنت لديهم، اور آپ وہاں موجود نہ تھے، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے یعنی بحث کر رہے تھے، ہر ایک کہتا یار میں مریم کی کفالت کرتا ہوں، میں مریم کی کفالت کرتا ہوں۔ اس جھگڑے کے وقت آپ وہاں موجود نہ تھے، پھر قرعہ اندازی کے ساتھ فیصلہ ہوا، آپ وہاں موجود نہ تھے۔ آج آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ میرے سچے رسول اور میرے سچے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں پہ ایک بات اور یہ بھی عرض کروں، اس سے معلوم ہوا کہ بعض معاملات میں قرعہ ڈالنا جائز ہے، جیسے کہ وہاں ڈالا گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر تشریف لے جاتے، ازواج مطہرات میں سے ویسے تو آپ نے باریاں مقرر کی ہوئی تھیں، اب سفر پہ تو ظاہر ہے سب کو نہیں لے جا سکتے تھے، کسی ایک کو لے جانا ہوتا تھا، تو پھر وہاں پر آپ قرعہ ڈالتے تھے اور قرعہ جس کے نام کا نکلتا اس کو لے کر جایا کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ استحقاق حق کے لیے قرعہ مناسب نہیں، جائز نہیں، ہاں افضلیت کے لیے جائز ہے۔ مثال کے طور پہ یہ مکان میرا ہے یا آپ کا ہے، جھگڑا ہو چلو قرعہ ڈال لو، اس طرح درست نہیں ہے کہ حق قرعے کے ساتھ، قرعہ تو کسی کا بھی نکل سکتا ہے نا جی، بات سمجھ آئی؟ کسی حق کو ثابت کرنے کے لیے وہ تو قرعہ ٹھیک ہے نہیں ہے، افضلیت کے لیے۔ اب جیسے یہاں پہ مریم علیہ السلام کی کفالت کا کوئی حق، یہ تو نہیں بھی کسی کا خاص حق ثابت تو نہیں تھا، اب ایک چاہتا ہے کہ میں کروں، دوسرا افضلیت، یہ فضیلت کس کو حاصل ہو اس کے لیے بے شک قرعہ ڈال لو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سب آپ کی ازواج مطہرات تھی، سب کے حقوق تھے، لیکن اس سفر میں ساتھ کون جائے یہ قرعہ کے ساتھ طے ہو گیا۔ تو افضلیت کے لیے قرعہ ڈالنا جائز ہے، اور حق کی بنیادی طور پر ثابت کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاک، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، وطہرک، اور تجھے پاک کر دیا ہے، واصطفاک علی نساء العالمین، اور تجھے چن لیا ہے جہان کی باقی سب عورتوں پر۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم فرما برداری اختیار کر اپنے رب کے لیے، واسجدی وارکعی مع الراکعین، اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ الیک، ہم وحی کرتے ہیں اس کو آپ کی جانب۔ وما کنت لدیہم، اور آپ نہ تھے ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ ڈال رہے تھے اپنی کلموں کو، ایہم یکفل مریم، کہ کون ان میں کفالت کرے گا مریم علیہ السلام کی۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ وآخر دعوانا